سب سے پہلے میرا جو کوشچن ہے وہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کہ جس طرح ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج میں انٹر ہوتا ہے تو وہ کون کون سے ایسے کام ہے کہ وہ کرے تاکہ وہ بعد میں ایک کامیاب ڈاکٹر بن جائے، وہ کون کون سے ایسے کام ہیں کہ وہ کریں؟ بہت بہت شکریہ لقمان. دیکھیں بات یہ ہے کہ یوں تو سارے پروفیشنز کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ تقریباً ایک طرح کی ہوتی ہے. یعنی تمام پروفیشنز میں آپ کو نالج چاہیے، آپ کو سکل چاہیے اور آپ کو ایک ایٹیچیوڈ چاہیے. لیکن میڈیکل پروفیشن اس لیے ڈفرینٹ ہے باقی پروفیشنز کے ساتھ کہ جو ہمارے کنزیومرز آف آور سکلز ہیں نا وہ بنیادی طور پر بے جان چیزیں نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ موٹر مکینک ایک بنانا چاہتے ہیں، گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والا، تو اس کے لیے بھی نالج چاہیے، اس کے لیے بھی سکل چاہیے، اس کے لیے بھی ایٹیچیوڈ چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا موٹر سائیکل آپ ٹھیک نہ کر سکے تو اس موٹر سائیکل کی فیلنگ ہرٹ نہیں ہوگی، اس موٹر سائیکل کی کوئی بیوی نہیں ہوگی کہ اگر موٹر سائیکل خراب ہو گیا تو بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس موٹر سائیکل کے کوئی بچے نہیں ہوں گے جو یتیم ہو جائیں گے. اس لیے جو ہماری ایکسپرٹیز کے کنزیومرز ہیں وہ ہماری طرح کے جیتے جاگتے انسان ہیں جو کہ صرف ایک ان کی فزیکیلٹی نہیں ہے، صرف جیسے ایک موٹر سائیکل کی فرض کریں کلچ کی تار ٹوٹ گئی ہے تو آپ نے اس کی کلچ کی تار، اس کے سمٹمز اینڈ سائنز ہیں کچھ کہ آپ جب کلچ دبائیں گے تو وہ فری ہو جائے گا، یہ سائنز اینڈ سمٹم ہے نا. آپ اس کے بعد اس کو ڈائگنوز کریں گے، ڈائگنوز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ یہ آپشن بتائیں گے کہ اس کی تار نہیں ڈالنی پڑے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایگزیکٹلی اسی طریقہ سے اگر ایک آدمی کے پیٹ میں رائٹ ایلیک فوسا میں پین ہوا ہے تو آپ نے دبایا تو اس میں ٹینڈرنس ہے اور ریباؤنڈ ٹینڈرنس ہے اور ٹی ایل سی زیادہ ہے تو آپ کہیں گے جی یہ ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے، تو آپ اس کو کنفرم کر کے کہیں گے کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کا آپ آپریشن کر دیں گے. یہ دونوں چیزیں ایک جیسی لگتی ہیں لیکن یہ ایک جیسی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے کنزیومر ایک ہیومن ہے جس کے احساسات ہیں، جس کے جذبات ہیں، جس کے ایموشنز ہیں، جس کی سوشل لائف ہے. اس لیے جتنے بھی ہمارے بچے میڈیکل ڈاکٹر بن رہے ہیں ان سے میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈونٹ کنسیڈر اٹ جسٹ another پروفیشن. آپ یہ کنسیڈر کریں کہ آپ نے پرٹیننٹ نالج لینا ہے، آپ نے پرٹیکولر سکل لینی ہے، پرٹیکولر ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا ہے، مگر ایک چوتھی چیز اور ہے جو کہ باقی پروفیشن سے آپ کو مختلف کرے گی اور وہ چوتھی چیز ہے ویلیو سسٹم. آپ کے نزدیک کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی غلط ہے، اور وہ صحیح اور غلط ہونے کا ویلیو سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ٹیمپٹیشن آپ کو اپنے ویلیو سسٹم سے نہ ہٹائے. فرض کریں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں صرف پیشنٹ کی ویلفیئر ہے، اب چاہے کوئی فائنینشیل ٹیمپٹیشن ہو، چاہے کوئی سوشل ٹیمپٹیشن ہو، چاہے لیگل ٹیمپٹیشن ہو، چاہے کسی قسم کی بھی کوئی ٹیمپٹیشن ہوگی تو میں اپنی اس ویلیو سے نہیں ہٹوں گا. تو یہ بات میں چونکہ جو ٹیچرز کو بھی پڑھاتا ہوں، جو ہمارا ایم سی پی ایس ایچ پی کورس ہے اور جو ایم ایچ پی کورس ہے، تو ان میں بھی میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ صرف نالج دینا، صرف سکل دینا، صرف ایٹیچیوڈ سکھانا کافی نہیں ہے، ہمیں ساتھ ایک ویلیو سسٹم بھی اٹیچ کرنا ہے. تو یہ جو بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس، پلیز آپ اس براڈر میسج کو یاد رکھیے. جب آپ ڈاکٹر بن کے باہر نکلیں گے نا، اس بات کی بالکل اہمیت ہے کہ آپ کو پین رائٹ ایلیک فوسا کی 15 کازز آنی چاہیے. اس بات کی بالکل اہمیت ہے کہ آپ کو انجیکشن لگانا آنا چاہیے، آپریشن کرنا آنا چاہیے، آپ کو سی وی پی لائن ڈالنی آنی چاہیے. اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ آپ پیشنٹ سے ہنس کے بولیں، یعنی ایٹیچیوڈ آپ کا صحیح ہو. مگر اس بات کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پروفیشنل پرائورٹی کیا ہو. اگر ہم ایک کریکٹ پروفیشنل پرائورٹی کے ساتھ آئیں گے تو پھر یہ جتنا ہیو اینڈ کرائی ہو رہا ہے نا، جتنا یہ شور و غوغا ہو رہا ہے یہاں، ذرا سی بات پہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ لڑائیں گے، وہ نہیں ہوں گی اگر ہمارا ویلیو سسٹم پراپر ہوگا. تو میں آپ کے سوال کے جواب میں ان سمری آخری ایک لائن یہ بولوں گا کہ یور پروفیشن از ڈفرنٹ فرام اینی ادر پروفیشن آن دا فیس آف دس ارتھ بیکاز کنزیومرز آف یور اسکلز اینڈ یور نالج از بیسیکلی ہیومن بینگز وچ ہیو گاٹ فیلنگس. اور جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص کو شفا دی تو جیسے آپ نے پوری انسانیت کو شفا دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر بہت بڑی مصلحت ہے یہ کہنے کی، بیکاز لاس آف ون ہیومن بینگ از ایکچولی لاس آف ہول ہیومینٹی. تو یہ آپ کی ٹریننگ کی بنیادی خاصیت ہونی چاہیے میرے خیال کے اندر. کون سا ایسا ایک کام ہے یا بہت سی کام ہے کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے؟ جو ایک کام میڈیکل اسٹوڈنٹس کو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کبھی بھی اپنا ٹیمپر نہ لوز کرے.
میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کبھی یہ محسوس نہیں, یعنی ڈاکٹر کو, اس کو کبھی یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ میری بےزتی ہو گئی یا یہ میری انسلٹ ہو گئی, کیونکہ جو ہمارا کام ہے, ہمارا کام بنیادی طور پر اس کی جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہیوملٹی, ہمبلنس, عاجزی. کیونکہ ایک کانسیپٹ ہے ٹریٹمنٹ کا, ایک کانسیپٹ ہے شفا کا, یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, پلیز آپ یاد رکھیے گا. ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے دوائی کون سی دی, ٹیکا کون سا لگایا, آپریشن کون سا کیا, کیمو تھراپی کون سی کی. لیکن شفا جو ہے کہ مریض کا مرض ختم ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. ہم بحیثیت مسلمان ٹریٹمنٹ اور شفا کو دو ڈیفرنٹ چیزیں سمجھتے ہیں. شفا اللہ کے اختیار کے اندر ہے, ہمارے ذمے یہ ہے, اور ہمارے ہاتھ میں شفا بالکل نہیں ہے. چونکہ شفا اللہ کے اختیار میں ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر اس بات کا زوم نہیں کر سکتا, اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اس بات کے اوپر غرور نہیں کر سکتا کہ میں مریض کو ٹھیک کرتا ہوں, میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں, میں اتنا بڑا سرجن ہوں. چونکہ شفا اس نے اللہ سے مانگنی ہے, اس لیے ڈاکٹر کے اندر عاجزی کا ہونا, ہیوملٹی کا ہونا, ایگو کا نہ ہونا, غصہ اس کا نہ کرنا اور ہمبل ہونا, یہ میرے خیال میں ڈاکٹر کے ساتھ شفا کی کو ریلیشن کے لیے نمبر 1 صفت ہے. تو جتنے بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ایز اے اسکل لرن کریں کہ ہم نے کسی صورت بھی غصے نہیں ہونا, خاص طور پر مریض اور مریض کے اٹینڈنٹس کے ساتھ غصے نہیں ہونا. دیکھیے ایک مریض ہے, اس کی ماں مر رہی ہے, اس کی ماں آپ کی وجہ سے نہیں مر رہی, لیکن مریض کو آپ نظر آ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے مر رہی ہے, اس کا غصہ جائز ہے, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے, ہم اس کو سمجھا نہیں سکے, لیکن ہم اس کی رسپانس کے اندر اس کو اینگر بیک کریں, روڈ بیک کریں, تو یہ ڈاکٹر کو کبھی زیب نہیں دیتا. ڈاکٹر اس کو سمجھائے, ڈاکٹر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے, مگر رہے ہمبل, عاجز رہے. عاجزی کرے گا نا ایسے, کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں شفا ہے, وہ جو ہاتھ میں شفا والی بات ہے نا, یہ ڈاکٹر کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عاجزی کا پھل ہے جو خدا اس کو دیتا ہے, یہ ہمبلنس کا پھل ہے, عاجزی کا پھل ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیکوز کے ساتھ جتنی بھی سٹریس ایلیمنٹ ہے, مطلب اسٹوڈنٹ ہو, ہاؤس آفیسر ہو یا کلینک ہو, تو اس کو ہم کس طرح مینیج کریں کہ سٹریس جو ہے ہمارے ہیلتھ پہ افیکٹ نہ کرے. اچھا, آپ ایک کام کیجئے گا, کل اگر آپ کے کوئی دوست بینکر ہے نا, بینکر, تو بینکر سے پوچھئے گا کہ آپ کی جاب میں سٹریس ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ کسی دن کوئی پولیس میں آپ کے کوئی عزیز ہونا, تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ آپ کی جاب میں سٹریس ہے کہ نہیں. اور کسی دن آپ اسکول ٹیچر سے پوچھئے گا, پرائمری اسکول کے ٹیچر سے, کہ آپ کی جاب میں سٹریس ہے کہ نہیں. وہ کہیں گے جتنا سٹریس ہماری جاب کے اندر ہے نا, اتنا کسی کی جاب میں بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے نا ہمارے ذہن میں ایک گمان ہے کہ شاید ہمیں بہت زیادہ سٹریس ہے. سٹریس تو ہر پروفیشن میں ہے. جو آپ کے میڈیکل ریپس آتے ہیں نا, کبھی آپ میڈیکل ریپ سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں سر اتنا سٹریس ہے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے, ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی. بنیادی طور پر جو ہمارے پاس سٹریس سے, ہم جب سٹریس کے سامنے ہم گرتے ہیں نا, وہ ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے نہیں گرتے. اس لیے نہیں گرتے کہ ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمیں سٹریس ہے, یا ہم کوئی بینکر ہیں تو ہم سٹریس میں گرتے اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر سٹریس کو کوپ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی. اگر ایک پولیس مین کے اندر سٹریس کو کوپ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوگی تو وہ بھی ایسی چیخیں مارے گا. دفتر کے کلرک کے اندر اگر نہیں ہوگی, وہ بھی چیخیں مارے گا. تو اس بات پر کہ بھئی ڈاکٹر بننے کی وجہ سے مجھے سٹریس ہے, تو میرا یہ سوال ہے کہ ہر سال لوگ پلیٹوں میں پیسے لے کر, اپنے بچوں کو لے کر پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں کیوں دھکے کھاتے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے ہمارے بیٹے کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے, پلیز کسی طریقے سے میڈیکل کالج میں, جب ان کو پتا ہے کہ یہ کام اتنے سٹریس والا ہے. تو اب 8 لاکھ بندہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان کیوں دیتا ہے؟ دیکھیں نا, وہ کیوں دیتا ہے. اس لیے یہ جو ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی نا کہ ہمارا پروفیشن میں بڑا سٹریس ہے, ہمیں مہربانی کر کے اس کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہیے. بھئی یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بارش میں جا رہا ہے, وہ کہے گا یار یہاں میں بھیگ بڑا جاتا ہوں, میں بارش میں جاتا ہوں نا, یہ بڑا پرابلم ہے, میں گیلا ہو جاتا ہوں. بھئی دس از پارٹ آف دی پیکج. آپ بارش میں جائیں گے تو آپ بھیگیں گے. اسی طریقے سے بینگ اے ڈاکٹر, کچھ چیلنجز ہیں, ان کو آپ سٹریس کیوں کہتے ہیں؟ ان کو آپ کہیں چیلنجز. There are different challenges when you are a banker, there is a different challenges when you are a policeman, and there is a different type of challenges when we are a doctor. تو میرا یہ خیال ہے
کہ جس کو ہم سٹریس کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی کا نام چینج کر کے کو کیریکولر ایکٹیویٹی کر دیں تو آپ اس کو انجوائے کرنے لگ جائیں گے، جتنے سٹریس ہیں اس کا نام چینج کر کے اس کو چیلنج کر دیں. جب آپ اس کو چیلنج کریں گے تو جب چیلنج آتا ہے تو ہم اس کو میٹ کرنے کے لیے اپنی ایبلٹیز کو بڑھاتے ہیں. تو اسی لیے میری تو یہ کوشش رہی ہے جب میں چیئر پہ تھا کہ میں اپنے تمام ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ فارمل یعنی ورک شاپس کروا کے سٹریس ہینڈلنگ سکھاؤں، اور جو لوگ سٹریس ہینڈلنگ سیکھ جاتے ہیں وہ پروفیشن کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ شکایتیں نہیں کرتے. یہ میرا خیال ہے.